سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے عید الفطر کے موقع پر امن و امان کی صورتحال یقینی بنانے پر پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سراہا ہے۔ پاکستان اور کویت نے دوطرفہ تعلقات مزید مستحکم بنانے کی اپنی خواہش کا اعادہ کیا ہے۔ عید الفطر کے دوسرے روز ملک بھر میں تفریحی مقامات پر بڑی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے بلوچستان میں المناک حادثے میں انسانی جانوں کی زیاں پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ایک نوجوان کو شہید کر دیا۔ اور معروف گلوکار احمد رشدی کی آج 41ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے عید الفطر کے موقع پر ملک بھر میں امن و امان برقرار رکھنے پر پاک فوج، پولیس اور دیگر سیکیورٹی اداروں کی تعریف کی ہے۔ ایک بیان میں وزیر اعظم نے پاک فوج کے افسروں، جوانوں، چاروں صوبوں کے آئی جی، سیکیورٹی ایجنسیوں کے سربراہان اور انتظامیہ کے افسران کے اقدامات کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج اور سیکیورٹی ایجنسیوں کے افسروں اور اہلکاروں نے ملک میں امن و امان کے قیام کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عید کے موقع پر اپنے پیاروں سے دور رہ کر اپنے فرائض ادا کرنے والی پاک فوج، پولیس، سیکیورٹی اداروں اور انتظامیہ کے افسران اور اہلکاروں کو قوم سلام پیش کرتی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے JUIF کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو ٹیلی فون کر کے عید کی مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اور فلسطین اور کشمیر کے عوام پر مظالم کے خاتمے کے لیے خصوصی دعا کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو کویت کے وزیر اعظم شیخ محمد صبا السالم الصبا نے ٹیلی فون کیا اور عید الفطر کے موقع پر مبارکباد پیش کی۔ گفتگو کے دوران وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنے انتخاب کے موقع پر کویتی قیادت کی جانب سے تہنیتی پیغام پر ان کا شکریہ کا پیغام دیا۔ انہوں نے پاکستان اور کویت کے مابین دیرینہ اور تاریخی برادرانہ تعلقات پر روشنی ڈالتے ہوئے پاکستان کویت دوطرفہ تعلقات کی مضبوطی اور پاکستان کے ان تعلقات کو دونوں ممالک کے عوام کے لیے باہمی طور پر مفید شراکت داری میں بدلنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے نہ صرف پاکستان اور کویت کے مابین اقتصادی اور تجارتی تعاون کے فروغ پر زور دیا، بلکہ پاکستان کی جانب سے گزشتہ برس دونوں ممالک کے درمیان دستخط شدہ معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر جلد عمل درآمد کی یقین دہانی بھی کرائی۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور کویت کے عوام کی سلامتی اور خوشحالی، امت مسلمہ کے مابین بھائی چارے اور بالخصوص نہتے فلسطینی بہن بھائیوں پر جاری اسرائیلی ظلم و جبر کے خاتمے کی دعا کی۔ کویت کے وزیر اعظم نے پاکستان کے عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ کویتی حکومت کی جانب سے پاکستان کے ساتھ تعاون کے مزید فروغ کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ میں مریم نواز کی ہدایات پر پنجاب بھر سے ہزاروں قیدیوں کو ان کے اہل خانہ سے ملنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ملاقاتوں کے دوران قیدیوں کے اہل خانہ اپنے پیاروں کے ساتھ خوشیاں بانٹنے کے لیے مٹھائیاں اور کھانا بھی ساتھ لائے۔ عید کے دوسرے دن قیدیوں کے لیے اہل خانہ سے بات چیت کے لیے ٹیلی فون کی سہولت بھی دستیاب رہے گی۔ قیدیوں کے اہل خانہ نے اپنے پیاروں کے ساتھ ملاقات کی اجازت دینے پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکریہ ادا کیا۔ آج عید الفطر کا دوسرا دن جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ لوگ عید کی خوشیاں دوبالا کرنے کے لیے پارکوں، جھیلوں اور ساحلوں سمیت دیگر تفریحی مقامات کا رخ کر رہے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت میں لوگ شکر پڑیاں، روز اینڈ جیسمن گارڈن، لیک ویو پارک، دامن ایکو، F9 پارک جیسے تفریحی مقامات پر جا رہے ہیں تاکہ عید کی چھٹیاں بھرپور انداز میں گزار سکیں۔ شمالی اور جنوبی وزیرستان میں پاک فوج اور مقامی لوگوں نے مل کر عید الفطر جوش و جذبے سے منائی۔ اس موقع پر متعدد پروگراموں کا انعقاد بھی کیا گیا۔ قبائلی عمائدین، مقامی لوگوں اور بچوں نے علاقائی رقص اور کھیلوں کے مقابلوں میں حصہ لیا۔
پاک فوج نے بچوں میں کتابیں، کھلونے اور دیگر تحائف بھی تقسیم کیے۔ شمالی اور جنوبی بلوچستان میں دیرپا امن کے حوالے سے پاک فوج مقامی عمائدین کے درمیان جرقوں کا انعقاد بھی کیا گیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بلوچستان کے ضلع حب میں زائرین کا ٹرک گہری کھائی میں گرنے کے نتیجے میں 18 افراد جاں بحق اور 50 زخمی ہو گئے۔ ٹرک ٹھڈا سے خوزدار میں شاہ نورانی کے مزار کی جانب رواں دواں تھا۔ صدر آصف علی زرداری نے شاہ نورانی کے اندھوناک حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ صدر نے سوگوار خاندانوں کے ساتھ تعزیت کی اور جاں بحق افراد کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بھی ٹریفک حادثے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے صدمے کا اظہار کیا ہے۔ متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کی روح کی مغفرت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ انہوں نے زخمیوں کے علاج کے لیے تمام ممکنہ سہولیات کی فراہمی کا حکم بھی دیا۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے آج کراچی میں ٹراما سینٹر کا دورہ کیا اور ٹرک حادثے میں زخمی ہونے والے افراد کی خیریت دریافت کی۔ انہوں نے کہا کہ زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کہا ہے کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل ملکی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ انہوں نے یہ بات کراچی میں متحدہ عرب امارات کے کونسل جنرل بخت عتیق الروماتی کی جانب سے ان کے اعزاز میں منعقدہ عید پروگرام کے دوران کہی۔ گورنر نے کہا کہ صوبہ سندھ میں SIFC کے تمام منصوبوں کی تکمیل کے لیے مکمل حفاظتی اقدامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے اور تمام خواہش مند سرمایہ کاروں کو اس سلسلے میں سہولت بھی دی جائے گی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ایک نوجوان کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نوجوان کو بھارتی فوج، نیم فوجی دستوں اور SOG کے اہلکاروں نے ضلع کے علاقے فراسی پورہ میں ایک مشترکہ محاصرہ اور تلاشی کی کارروائی کے دوران ایک جعلی مقابلے میں شہید کیا۔ معروف گلوکار احمد رشدی کی آج 41ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ 24 اپریل 1934 کو حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے اور آزادی کے بعد پاکستان منتقل ہو گئے۔ احمد رشدی نے اردو، انگریزی، پنجابی، بنگالی، سندھی اور گجراتی زبانوں میں 583 فلموں کے لیے تقریباً 5000 گیت گائے، جو پاکستانی سینما کی تاریخ میں فلمی گانوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ انہیں ان کی وفات کے 20 سال بعد فلمی موسیقی کے شعبے میں ان کی شاندار خدمات کے سلسلے میں 2003 میں ستارہ امتیاز دیا گیا۔ احمد رشدی 1983 میں آج ہی کے روز کراچی میں انتقال کر گئے۔ جنوبی کوریا میں ڈیموکریٹک پارٹی نے عام انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کر کے پارلیمنٹ میں اپنی برتری برقرار رکھی ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی اور حزب اختلاف کی چھوٹی جماعتوں نے مشترکہ طور پر قومی اسمبلی کی 300 نشستوں میں سے 192 نشستیں جیت لی ہیں۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ بالائی علاقوں میں جزوی طور پر ابرآلود موسم رہے گا۔ تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں شام اور رات کے وقت کہیں کہیں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا مختلف شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد 30 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 34، پشاور اور کراچی 32، کوئٹہ 26، گلگت 24، مری 17، سری نگر 20، جموں 32 اور لیہ 4 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے عید الفطر کے موقع پر امن و امان کی صورتحال یقینی بنانے پر پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سراہا ہے۔ پاکستان اور کویت نے دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم بنانے کی اپنی خواہش کا اعادہ کیا ہے۔
اور صدر اور وزیر اعظم نے بلوچستان میں لبناک حادثے میں انسانی جانوں کے زیاں پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔